آیت نمبر 84 سورہ توبہ اور پارہ نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی آپ ہرگز نہیں پڑھیں اور نہ کبھی اس کے قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ تو معاملہ کیا ہوا تھا یہاں پر کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی، آپ اس کی شدت حسد کو دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، بہت سیکھنے کا مقام ہے، لیکن ہم اپنے حاسدوں کے لیے یا اپنے آپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے، میرے لیے سبق ہے، آپ سب کے لیے سبق ہے، لیکن یہ سب سے نماز تہجد پڑھ لینا بہت آسان ہے، شاید مشکل کام ہے، لیکن شاید وہ بھی آسان ہے۔ سب سے زیادہ مشکل کام ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے ان کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دینا، بلکہ ان کے لیے ہمدردی کا رویہ رکھنا اور ان سے محبت کرنا۔ یہ ملتا ہے ہمارے نبی کے اخلاق میں۔ سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ طبیعت اور کتنا اعلیٰ اخلاق کے جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے خود کی ہے، اور اتنا اپنے اخلاق میں اعلیٰ تھے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا آپ کو کہ اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچایا ہے اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ 70 بار بھی اگر آپ استغفار کریں نا ان کے لیے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ منصف بھی تو ہے، انصاف کرنے والا بھی تو ہے۔ ایسی شریر طبیعت والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کر دے؟ تو آپ نے کیا کیا کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا اور اس کے بیٹے جو کہ سچے ایمان والے تھے، تو عبداللہ ان کا بھی نام تھا اور مخلص مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن دینے کے لیے، معلوم تھا کہ میرا باپ اس درجے کا، لیکن فطری محبت ہوتی ہے نا انسان کو، انہوں نے اس کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کرتا مانگا کفن کے لیے کہ آپ کا کرتا مبارک ہوگا تو شاید وہ بچ جائے اللہ کے عذاب سے۔ آپ نے کرتا عطا کر دیا، پھر اس نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے بہت دفعہ روکا، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بصیرت موجود تھی اور آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اس انسان کے رویے کی تکلیف بھی موجود تھی، تو آپ نے روکا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس شخص پر کی نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے؟ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنیاد پر جو دوست اور دشمن سب کے لیے عام تھی، آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرنے میں جو ہے وہ دیر نہیں کی۔ آخر جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو ہمیشہ کے لیے منافقوں کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے روک دیا گیا۔ اور یہ حدیث میں یہ بات موجود ہے، ابھی ہم پڑھا ہے کہ 70 دفعہ بھی اگر استغفار کریں تو 70 دفعہ کا استغفار بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا اس آیت کے بعد کہ اگر اللہ رب العالمین 70 بار کے بعد بھی اگر نہ قبول کرے میری دعا ان کے حق میں، تو میں اور 70 دفعہ کروں گا، پھر اور 70 دفعہ ان کے لیے دعا کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ درد مند دل، وہ خیرخواہی، وہ محبت جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے دل میں ڈالی، اور پھر اس نبی نے اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے اپنے بعد کی امت کو، اپنے ساتھ والی امت کو یہی سکھایا، اور یہی پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ آگے چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 86 پر ہیں، سورہ توبہ پارہ نمبر 10۔ جب کبھی کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب قدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بجائے اس کے کہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے
اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں سے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ پھر سے دیکھیں اتنی جلدی دوبارہ سے کامیابی کا جملہ لفظ آیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے آخرت کے لیے ہی جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی، عرب قوم جو تھی نا بڑی غیور تھی، اور وہ کبھی بھی اپنی مردانگی کو کسی بھی زنانہ پن سے کبھی میچ ہی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے وہ لوگ نا۔ آپ کو اور ہم کو پتہ ہے کہ جب ابو جہل کی گردن کاٹی جا رہی تھی، اس نے کہا کہ ذرا لمبی میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ میری گردن اونچی دکھائی دے۔ تو اپنی مردانگی، اپنی بہادری کا سکہ وہ جمانا چاہتے تھے ہر کسی کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی بات ان کی اسی کمزوری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تم اگر گھر بیٹھنے پر خوش ہو تو جان جاؤ کہ کس بات پر خوش ہو۔ گھر میں کون بیٹھا جنگ تبوک کے موقع پر؟ وہی یا تو وہ عورتیں تھیں یا پھر وہ معذور لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کہا جب اگر عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا تمہیں پسند ہے تو پھر بیٹھو، اس لیے کہ تم اس سے اونچی کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں، کہ وہ کمزور طبقہ جسے اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، تو پھر انہی کے ساتھ بیٹھو۔ یہی ہوتا ہے نا، آپ اور ہم جب اللہ کے راستے میں یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ کے اور میرے اندر وہ سچائی موجود نہیں ہے، وہ حوصلہ موجود نہیں ہے، وہ عزم موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے اپنے دین کا کام لینا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آپ کو نہ وہ راستے ملتے ہیں جس پر کہ آپ آگے چلیں، اور نہ آپ کو وہ رحمت ملتی ہے کہ جس کے نیچے آپ پھلیں پھولیں۔ آپ دنیا کے مال اور اسباب میں خوش رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں آپ سے لے جاتا ہے کہ آپ کو آخرت کی فکر آپ کے اندر موجود ہو۔ تو یہ سب کچھ ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے اور میری کسی جو ہے وہ دنیا پرستی کی وجہ سے میری یہ صلاحیت اور میری یہ فکر چھین لی جائے کہ میں آخرت سے بے بہرا ہو جاؤں، میں آخرت کی تیاری نہ کروں، میں آخرت کے لیے کوئی اپنے جان اور مال کی قربانی نہ پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 90 پر ہیں، 89 پر نہیں 90 پر ہیں، پارہ نمبر 10 ہے، اور ہمارے پاس اور سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے کہ تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب وہ دردناک سزا سے دو چار ہوں گے۔ تو یہاں پر بتائی جا رہی ہے بات کہ بدوی عرب سے مراد کیا ہے؟ وہ جو دیہاتی عرب تھے، دیہات میں رہتے تھے، ان کو بھی ابھی دین کی پوری بات سمجھ میں تو نہیں آئی تھی، دین ابھی اسلام ان کے دل کے اندر داخل تو نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے چند مصلحتوں کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کی کوشش کیا ہوتی تھی؟ کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر ایسی قربانی یا تو جان کی مانگی جا رہی ہے یا مال کی مانگی جا رہی ہے، اس سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین کے اوپر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا موقع نہیں ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں جو ہے وہ فراہم کر دیں، اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی آپ سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ بظاہر جو معذور ہوں یا کوئی معذوری میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، ضعیفی ہے، بیماری ہے، یا کوئی مال کی کمی ہے، وہ جو ہے نا وہ معافی کی وجہ نہیں ہوتی، یا عذر کو قبول ہونے کی وجہ نہیں ہو جاتی۔ وجہ کیا بنتی ہے عذر کی قبولیت کی؟ بذات خود یہ چیزیں
عذر یا ایکسکیوز کو قبول کرنے کا ریزن نہیں ہوتی. اصل ریزن جو قبول کرنے کا ہے ایکسکیوزز کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچے وفادار ہوں، اور انسان کو اپنی معذوری کا دکھ ہو کہ معذوری کی وجہ سے اور کسی عذر کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر پائے گا. یہ نہ ہو کہ انسان خوش ہو جائے کہ چلو اچھا ہوا کہ میرے پاس یہ معاملہ نہیں تھا تو میری تو جان ہی بچ گئی ہے. صرف نیت انسان کو جو ہے وہ سارے اجر سے محروم کر دیتی ہے، اور صرف نیت انسان کو سارے اجر تک پہنچا دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر سفر میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں. صحابہ نے تعجب سے کہا کیا مدینہ میں رہتے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، مدینہ ہی میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا ورنہ وہ رکنے والے نہیں تھے. گویا مدینہ میں رہ کر لوگ جنگ تبوک کی اتنی سخت اور اتنی مشکل مرحلے کی تمام وہ قربانیاں جو ان صحابہ نے دی جو کہ آپ کے ساتھ رہے، یہ سارا اجر وہ لے گئے، اور یہی ہم سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ذات میں اور آپ لوگوں کو. انما الاعمال بالنیات، خدا کے لیے صبح کیجئے تو اپنی نیتوں کو سب سے پہلے اللہ کے لیے کر لیجئے. ہر وہ کام جو آپ دنیا کا بھی کریں اس میں اللہ کی نسبت کو ڈالیے، تاکہ میرے دن بھر کے کام یہ تو نہیں نہ ہے کہ ہمیں کوئی جنگ تبوک کا کوئی سفر کرنا ہے، نعوذ باللہ. اس وقت تو نہیں ہے نا وہ معاملات. اس وقت تو یہی ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم گھر سے کچھ کر پاتے ہیں تو ہم گھر ہی سے کر سکیں گے. تو پھر اس دن کو، آج کے دن کو ہم سارے کا سارا اجر کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہر وقت نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، نہ ہر وقت جو ہے وہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، نہ ہر دن روزے رکھے جا سکتے ہیں. پھر کیسے اس دن کو ہم فتح کریں اللہ کے لیے، اور کیسے اس دن کو اپنے حق میں ہم کریں؟ صبح اٹھ کے ایک نیت کر لیجئے کہ میں جو کام کروں گی اللہ کے لیے کروں گی. میرا غسل بھی اللہ کے لیے، میری صفائی بھی اللہ کے لیے، اور میرے گھر میں کھانے پکانے بھی اللہ کے لیے. یہ تمام چیزیں میرا جینا، میرا مرنا، اور میری تمام مناسک عبودیت. یعنی یہی صرف نہیں ہے کہ نمازیں اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا کہ جب ہم رات میں سو رہے ہیں تو میرے زبان سے دعا نکلی کہ اللہ یہ میرا سونا بھی تیرے ہی لیے ہے، کہ میں وضو کے ساتھ دعا کے ساتھ سوتی ہوں اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگ کے سوتی ہوں. وہ تمام چیزیں اس لیے کہ نیند اللہ نے میرے اوپر رکھی ہے نا، تو میں سو اس لیے رہی ہوں کہ میں صبح میں تہجد میں اٹھ سکوں، ایک پل ذرا سا آرام کر لوں تاکہ میں صبح میں اٹھ سکوں. میں صبح میں جاگی اس لیے ہوں کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے کہ میں اللہ کے ذکر میں اس کو استعمال کروں، ہے نا. تو یہ سب کچھ نیت کے اوپر ہے. ہم چاہیں تو نیتوں سے ڈھیر اجر حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر توجہ نہ ہو تو، اور اگر اللہ نہ کرے کہ جو ہے وہ دل کے اندر وہ سچائی نہ ہو، تو ایون میری نمازیں اور میرے روزے اور میرے حج اور میری زکوٰۃ یہ سب کے سب رسم بن جاتے ہیں، اس سے کوئی اجر انسان کو حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کو سچا اور خالص کر دے. یہی وہ اخلاص ہے، یہی وہ سچائی ہے جس کو ڈھونڈتے رہنے کی ضرورت ہے اپنے تمام اعمال کے اندر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 94 پر ہیں، اور سورہ توبہ اور پارہ نمبر الحمدللہ کے 11 شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، یعنی آپ جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچیے گا تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے. کب؟ یہ جنگ تبوک کے بعد وہ لوگ جو کہ پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں ہے کہ وہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے. تو تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. جو کھلے اور چھپے سب کا حال جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے
تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصل مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اعمال ایسے ہیں اور جھوٹ اور فریب اتنا دل کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ بہانے تراشیں گے اور تم کو راضی کرنا چاہیں گے، لیکن ان سے راضی ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، ان سے صرف نظر کرو اور ان کی طرف سے توجہ اپنی ہٹا لو، کہ انہوں نے ثابت کر دیا نا کہ یہ وفادار ہیں ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے، تو جو وفادار نہیں ہے پھر اس کی زیادہ جگہ نہیں ہوتی انسان کے لیے، اور جو اگر سچا نہیں اس کی زیادہ جگہ نہیں ہوتی انسان کی زندگی میں۔ ایسے لوگوں کو لے کے چلنا گویا کہ بوجھ ہی ڈھونا ہوتا ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کو، ایسے بوجھ سے انسان کو آزاد ہو جانا چاہیے، جن کی باتیں اور جن کے رویے آپ کو ہمیشہ تکلیف دیتے رہتے ہیں، تو اور جو اپنی سچائی کبھی میرے اوپر یا آپ کے اوپر ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بدوی عرب، آیت نمبر 97 ہے، یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں سب سے زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں یعنی آپ کے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر تو خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ اور یہ دیکھیں 2 طرح کے کیریکٹر اللہ نے بتائے ہیں، 2 کردار ہے۔ ایک ہی بدوی یعنی دیہاتی لوگ ہیں، زیادہ علم نہیں ہے، لیکن ان میں سے اکثریت ایسے ہیں کہ جو کہ اپرچونسٹ ہیں، کہ وہ محض اپنی مصلحت کے لیے، جیسے بھی بات ہوئی کہ وہ ایمان تو لے آئیں لیکن کسی اللہ کے راستے میں کوئی جانی اور مالی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو کہ اللہ کے راستے میں اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا قرب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، یعنی اس چیز کو خرچ کرنے میں اپنے لیے رحمت کو پاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو پاتے ہیں، اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا معاملہ یہی ہو جائے، نعوذ باللہ کوئی مسلمان اگر زکوٰۃ کو اسی طرح زبردستی کی چٹی سمجھے یا اللہ کے راستے میں دینے سے اسی طرح تنگ دل ہو کہ میرا مال ہی خرچ ہو جائے گا، اور خوشی محسوس نہ کرے کہ اللہ نے مال دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اوپر والا ہاتھ بنایا ہے نا ہمارا، اور ہم مال دے سکتے ہیں کسی غریب کو، اللہ نے ہمیں نیچے والا ہاتھ نہیں بنایا۔ جو لوگ آج مجبور ہیں، محتاج ہیں، اس کی جگہ اللہ ہمیں بھی تو بنا سکتا تھا نا، لیکن اور ہمیں بھی پھر ایسی ضرورت پڑتی کہ جس ضرورت کی وجہ سے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، تو پھر ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی، ہمارے دل سے ہمدردی کے 2 بول نہیں نکلتے، ہمارے لیے اخلاق اور جو ہے وہ ناشتے پانی کا انتظام کرنا اور ہمارے لیے ان کے آگے بچنا کیا صرف یہ مالداروں کے لیے ہے یہ اخلاق؟ اور وہ غریب جن کو اللہ نے غریب بنا دیا اور آپ کے دروازے تک پہنچا دیا اور ہمارے دروازے تک پہنچا دیا، کیا وہ عزت کے قابل نہیں ہے؟ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پیسے کو ہی دنیا میں عزت کا معیار قرار دے دیا گیا تھا، تب بھی اور اب بھی اور آنے والے دور تک میں بھی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسے والا ہے وہی ہمارے لیے عزت، ہمارے گھروں میں عزت حاصل کر سکتا ہے۔ غریب بیچارہ وہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور اس کی تو کوئی بھی عزت نہیں ہوتی جو دستے سوال میں ہمارے آگے پھیلا دیتا ہے، پھر تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس نے مانگ لیا، اس کی تو عزت گئی۔
اب تو ہم جو بھی رویہ اس کے ساتھ کریں گے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کا اگر ہاتھ نیچے والا بنایا ہے اور میرا ہاتھ اوپر والا بنایا ہے تو کتنی بڑی رحمت ہے، اور یہ دینا کتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور کتنا اللہ رب العالمین اس اپنے بندے کی ادا پر خوش ہوتے ہیں۔ صدقے سے اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ اور صدقہ سب سے زیادہ جہنم کی آگ کو کیوں بجھاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نا کہ اللہ کو اپنے ان کمزور، بے بس، مجبور بندوں سے محبت ہے۔ کمزوری اللہ نے دی ہے ان کو، اور طاقت اللہ نے دی ہے مال کی شکل میں ہم کو۔ ان کی کمزوری جو ہے وہ میری طاقت سے پوری ہونی ہے، یہی بٹوارا ہے اس وقت دنیا میں۔ اور کچھ لوگوں کو روک کے اور کچھ لوگوں کو دے کے اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اگر ہم اپنے مال کی وجہ سے اتنی بڑی آزمائش میں پڑ گئے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے یا اس مال کو اپنے لیے روک روک کے رکھنے لگے تو پھر یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے کہ مال اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیز تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہاری ہے ہی نہیں، وہ تو ان لوگوں کی ہے جو ضرورت مند ہیں۔ جو چیز تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہاری ہے ہی نہیں، وہ تو ان لوگوں کی ہے جو ضرورت مند ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں اللہ کے راستے میں نکالیں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو کہ ضرورت مند ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وہ مہاجر انصار، ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 100 پر ہیں، 100 پر، سورہ توبہ، اور آیت نمبر 11، پارہ نمبر 11۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، اور وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزائیں دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے اور ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد۔ اور قصور کیا تھے؟ کچھ ایسے لوگ جو کہ اپنی کسی سستی کی وجہ سے یا ایسی کسی رکاوٹ کی وجہ سے جو کہ شرعی عذر نہیں تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے، اب ان کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے، یعنی وہ تھے تو ایمان والے لیکن کسی وقتی سستی کی وجہ سے یہ غلطی ان سے ہو گئی کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہ جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، یعنی وہ منافق نہیں ہے کہ بہانے کریں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، بلکہ انہوں نے صاف یہ بات قبول کر لی کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 102 میں سورہ توبہ کے کہ ان کا عمل مخلوط ہے، یعنی ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ دور نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی منٹ دیجیے گا۔ تو ایک ہی منٹ دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات یہ ہو رہی کہ شاید وہاں روم میں آواز نہیں جا رہی، تو ایک دفعہ پھر سے روم کو بند کر کے آنا پڑے گا۔ کی بات ہو رہی تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جن سے قصور سرزد ہو گیا تھا، یعنی کہ انہوں کسی سستی کی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال میں سے صدقے لے کر انہیں پاک کیجئے اور نیکی میں انہیں آگے بڑھائیے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی۔ اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت ہے یہ چند لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ابو لبابہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے، اور پھر جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے مارکوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ نفس کی کمزوری کی وجہ سے کسی شرعی عذر کے بغیر بیٹھے رہ گئے۔ ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے، اور ان سے یہ کمزوری سرزد ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا رائے ہے، تو انہیں سخت ندامت ہوئی۔ قبل اس سے پہلے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کچھ پوچھتے ان سے، ان لوگوں نے کیا کیا، خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر کوئی نیند اور کوئی بھی کھانا پینا سب حرام ہے، جب تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول معاف نہ کر دیں یا پھر ہم مر جائیں۔ چنانچہ کئی روز تک وہ اسی طرح بے آب و دانہ اور بے نیند کے بندھے رہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آخرکار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تم کو معاف کر دیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا اسے اور اپنے تمام مال کو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، صرف 1/3 کافی ہے۔ تو پھر انہوں نے اسی وقت فی سبیل اللہ 1/3 مال کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس بات سے کیا بات پتہ چلتی ہے، اس قصے سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاں معافی کس قسم کے کمزوریوں کے لیے ہے نا، کس طرح کے لوگ معافی حاصل کر لیتے ہیں اور کس طرح کے لوگ نہیں کر پاتے۔ یہ سب جو ہے نا مخلص لوگ تھے، اور ان سب کا پچھلا کارنامہ زندگی خالص ایمان پر منحصر تھا۔ آپ نے دیکھا نا، ہم نے دیکھا پیچھے جب ایک انصاری صحابی کے آخر وقت تک صدقہ قبول نہیں کیا گیا۔ اعمال گواہی بنتے نا، کس کو معاف کیا جائے گا اور کس کو نہیں معاف کیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ کون انسان جو پیچھے مخلص تھا، اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے آج کچھ کمزور ہو گیا ہے، لیکن کل پھر ایمان اس کے اندر اسی طاقت اور قوت کے ساتھ آئے گا اور رہے گا جیسا کہ پیچھے اس نے ثبوت پیش کیا ہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بات کہ اصل آپ کی اور میری نیت اور اخلاص ہے، نہ کہ میرا اور آپ کا عذر پیش کرنا۔ اس لیے کہ اللہ کو خوب پتہ ہے، سامنے والے کو تو آپ راضی کر لیں گے، لیکن اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے معاملے میں انسان دھوکے دینے سے باز آ جائے، نیکی کے معاملے میں انسان دھوکے دینے سے باز آ جائے۔ پوری زندگی انسان کو دھوکے میں رکھنے والا نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کا سیرت و کردار ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب آپ ان معاملات میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، پھر آپ کا اعتبار ہمیشہ کے لیے لوگوں پر سے اٹھ جاتا ہے، مطلب لوگوں کا اعتبار آپ کھو دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ صرف لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں اپنی چرب زبانی سے یا اپنے پھر سے میٹھے رویے سے کسی کو راضی کر لوں، نہیں ہوتا یہ۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ یہ جو شوگر کوٹنگ ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے، اپنی کسی کمزوری کو، دھوکے کو چھپانے کے لیے کی جا رہی ہے، مگر اللہ تو اس شوگر کوٹنگ کے نیچے بھی دیکھتا ہے نا۔ میری اور آپ کی نگاہیں شاید نہیں دیکھ پاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی آپ دیکھیں کہ کیسی ان کی توبہ تھی۔ توبہ محض زبانی نہیں تھی نا کہ معاف کر دیا گیا، پھر انہوں نے کہا کہ چلو بھائی اب تو معافی مل گئی ہے، اب میرا مال میرے پاس رہے۔ شرمندگی اس درجے کی تھی کہ کچھ نہ کچھ قربانی اللہ کے راستے میں دینے کا انہوں نے سوچا ضرور، یہاں تک سوچ لیا کہ اپنا سارا مال ہی، وہ گھر جس کی وجہ سے بیٹھے رہے گھر میں،
اور وہ مال جس کی وجہ سے، جس کی محبت میں ہم بیٹھے رہے، سارا مال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے۔ مال کیا تھا اس وقت ان کا؟ وہی وہ پھل تھے نا جو کہ لگے تھے درختوں پر اور پکے تھے، جس کی محبت میں بعض لوگ کہ میرے سارے پھل برباد ہو جائیں گے، میری کھجور کی ساری فصل جو سال بھر محنت کی گئی ہے اس وقت اگر ہم چھوڑ کے چلے گئے تو یہ پیچھے میں برباد ہو جائیں گے۔ یہی تھا ان کا مال، اور پھر اسی کو سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دینے کو۔ ہم نے کب سوچا کسی اپنی ایسی چیز کے بارے میں کہ اس چیز نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا؟ ہم نے آپ کو وہ بتائی تھی بات، اور اخلاص کے بارے میں اور اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ دیکھا کہ ایک قمیص جو انہوں نے پہنی تھی جس کا دامن خوبصورت تھا، بار بار ان کی توجہ اس قمیص کی طرف چلی جاتی، اس کی خوبصورتی کی طرف چلی جاتی، تو آپ نے اس کو صدقہ کر دیا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی، اور اللہ کے تھوڑی سی، یہ تو ان کا تقویٰ تھا، وہ اتنی سی دیر بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی چیز دنیا کی اتنی دیر تک اٹریکٹ کر لے ہمیں اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اور ابو بکر صدیق نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی توجہ اب تمہاری طرف اس لیے نہیں ہے کہ تمہاری توجہ کسی اور چیز کی طرف ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ تقویٰ والی باتیں ہیں، ہمارے لیے اس لیول کی باتیں ہیں۔ ہمارے لیے اس لیول میں یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ کب کسی اللہ کے راستے میں، اللہ کی یاد میں رکاوٹ بننے والی چیز کو کب ہم نے اپنے سے دور کیا کہ یہ وہ شر ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی شر میں مبتلا ہو جاتی ہوں، جس کی وجہ سے میں کہیں اور کسی ایسی جو ہے عمل میں مبتلا ہو جاتی ہیں جو مجھے اللہ کے سے دور کر دیتا ہے، یا نعوذ باللہ کسی اور چیز میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے جو یہاں پر موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ، ہمارا سبق ابھی بچا ہوا ہے، اور سورہ توبہ اپنی تمام تر جو ہے وہ بصیرت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ماشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ سے گزرتے ہوئے ہم اپنی کمی کوتاہیوں کو دیکھتے چلے جائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 106 پر ہیں، سورہ توبہ 106۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر پھر سے مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے معاملے کو اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی دیر کو ٹھہرا دیا تھا اور روک دیا تھا، اور انتظار کی بات ہوئی تھی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے پڑھیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اس شخص کے لیے جو ہے وہ مکین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی ہی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پہ اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ منافقوں نے اپنے لیے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد زرار۔ اس سے پہلے مدینے میں صرف 2 مساجد تھیں، ایک مسجد قباء جو کہ شہر کے باہر کے علاقے میں تھی، اور دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی۔ ان 2 مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور وہ زمانہ ایسا بیوقوفی کا بھی نہیں تھا کہ جس میں کہ مسلمانوں کی جماعت خواہ مخواہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو آپس میں مساجد کی وجہ سے بانٹ دے، بلکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ سب مل کر انہی 2 مساجد میں
مل جل کر نمازیں پڑھنے آتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے تھے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ بارش کے دنوں میں اور جاڑوں میں اور کچھ ضعیف اور معذور لوگوں کے لیے یہ مسجد تھوڑا دور ہو جاتی ہے، تو ہمیں آپ ایک مسجد بنانے کی اجازت دیں، اور تاکہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہی نہیں، آپ سے یہ بھی درخواست کی کہ آپ اس میں نماز خود پڑھا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ خود نماز پڑھا کر ہماری اس مسجد کا افتتاح بھی، یعنی اس کی شروعات بھی کر دیں۔ تو آپ نے اس وقت یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ جنگ تبوک کی وجہ سے میں مصروف ہوں اور آنے کے بعد میں سوچوں گا۔ لیکن آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پوری طرح سے اس مسجد کے مفہوم کو واضح کر دیا اور اس کے مقصد کو واضح کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی جا رہی کہ عبادت کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ مسجد اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے ایک جگہ اور ایک ٹھکانہ میسر آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ ایسی چیزوں کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہیں جو کہ جرف، کھوکھلی اور بے ثبات کا گھر ہے۔ جرف کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات آپ کو اور ہم کو بھی ایسا تو نہیں کہ بعض نیکیوں میں کوئی ہم نے ایسا معاملہ کر رکھا ہے، کسی ایسی بے بنیاد چیز پر ہم کھڑے ہیں جو اللہ نہ کرے کہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ جرف کہتے ہیں عربی زبان میں کسی ندی یا دریا کے اس کنارے کو جس کے نیچے کی مٹی کو پانی نے کاٹ کاٹ کر بہا دیا ہو اور اوپر کا حصہ بے سہارا کھڑا ہو۔ جو لوگ اپنے عمل کی بنیاد اللہ سے بے خوفی اور اس کی پسند سے بے نیازی پر رکھتے ہیں، ان کی پوری زندگی کو اسی عمارت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی ایک ایسی کھوکھلی، ان کی بنیاد ایسی کھوکھلی ہے کہ جو کبھی بھی ان کو لے کے جہنم کی آگ میں گر جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کسی بھی بیکار عمل سے بچا کر انشاءاللہ کام کے عمل میں لگا دے، اور ہمیں ہمارا وقت ضائع ہونے کے بجائے، اور اس کی بنیاد ہی اخلاص ہے، اس کی بنیاد ہی نیت ہے کہ جب نیت اچھی ہو اور نیت اللہ کے لیے ہو، طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو پھر وہی چیز، وہی بنیاد اتنی مضبوط ہے جس کی مضبوطی کی وجہ سے انسان آخرت میں کوئی امید رکھ سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کی جو دنیا حاصل کرنے اور اس کی جو تڑپ ہے منافقوں کی، اللہ نے ایک آیت نازل کر دی، بلکہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 سورہ توبہ کی، جو کہ ہر دفعہ ہمارے لیے ایک سبق اور میرے لیے میری زندگی کی حقیقت کہ اس دنیا میں جیتے ہوئے میری اصل حقیقت کیا ہے، یہ بات واضح کرتی ہے۔ تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو نشان لگائیے گا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کو جو لوگوں نے پہلے پڑھا ہے ان کے لیے ایک سبق اور ان کی اصل حقیقت دوبارہ سے ان کے اوپر تازہ ہو جائے گی، جو مٹی سال بھر ہمارے اوپر پڑ جاتی ہے، اور جو لوگ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں ان کو یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ سبحان اللہ، قرآن کتنے بڑی بڑی نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے، ایک ایک آیت کے اندر اتنی نصیحت موجود ہے جو اگر سمجھے بغیر ہم پڑھ جائیں تو کچھ اثر نہیں کرتی، لیکن اگر سمجھا جائے تو ایک ایک آیت یہ اس قابل ہے کہ میری اور آپ کی زندگی تبدیل کر دے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 111 اور 112 میں، اور ابھی ہم لوگ 111 پر ہیں، کہ اصل یہ ہے، دراصل اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اور کون ہیں، اور کیا صفت ہے ان کی؟ اللہ کی بندگی بجا لانے والے، اللہ کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ سبحان اللہ۔
اللہ کے ساتھ، یعنی یہ آیت کیا بتاتی ہے آپ کو اور ہم کو کہ اللہ، اصل بات یہ ہے اور اصل حقیقت میری اور آپ کی زندگی کی، اس دنیا کی زندگی کی یہ ہے کہ اللہ نے میری جان اور میرا مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایمان کا معاملہ جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان طے ہوتا ہے، یعنی جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے ایک بزنس اور ایک بائع، ایک سودے کے ساتھ یہاں پر تعبیر کیا ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان محض ایک زبانی کلمہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، بلکہ ایمان ایک ایسا اگریمنٹ ہے جس کے تحت ایک انسان اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے گویا کہ، اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا۔ ابھی تو محض وعدہ ہے نا میرے لیے اور آپ کے لیے جنت کا، جنت نہ دکھائی دے رہی ہے نہ جنت موجود ہے میرے سامنے۔ کیا میری آواز جا رہی ہے روم میں؟ انشاءاللہ امید ہے کہ جا رہی ہوگی۔ تو کیا پتہ ڈسکنیکٹ ہو گئے کیا ہم؟ ایک ہی منٹ دیجیے گا، جانا پڑے گا، دوبارہ سے روم میں جانا پڑے گا۔ آج فون کی لائن بہت ڈسٹرب ہے، کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو کلمہ ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہی انسان ایک ایگریمنٹ کر لیتا ہے اپنے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اور وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ وہ معاہدہ کیا ہے؟ کہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے نا، اور اس کے بدلے میں کیا چیز وہ لیتا ہے اور کیا مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے؟ اللہ نے کس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت کے وعدے پر انسان یہ سارا کام کرتا ہے، تو کہ اس دوسری زندگی میں، اس زندگی میں نہیں، وعدہ ہے لیکن پورا کب ہوگا؟ دوسری زندگی میں پورا ہوگا۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کس طرح کا سودا ہے بھلا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کا مالک اور تمام چیزیں دی ہوئی اسی کی ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں کوئی بزنس کا تو سوال ہی نہیں نا پیدا ہوتا۔ نہ تو میرے پاس اپنا کچھ ہے کہ میں اسے بیچوں، سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے نا، ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اسے بیچیں؟ اور نہ ہی اللہ کی ملکیت سے کوئی چیز باہر ہے کہ وہ اسے خریدے، اسی کی دی ہوئی چیز ہے اور سب کچھ اسی کا ہے۔ تو پھر یہ سودا ہوتا کس چیز کا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کی جب چیز بھی اسی کی ہے اور دی ہوئی بھی اسی کی ہے، پھر خریداری، یہ جو خرید و فروخت ہے، یہ ہوتی کس چیز کی ہے؟ اصل میں ایک چیز ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے حوالے کر رکھی ہے، اور وہ ہے میری فریڈم، میرا فری ول اور فریڈم آف چوائس۔ یہ اللہ نے میرے ہاتھ میں دنیا میں کر دیا ہے، اور یہی میرا سب سے بڑا امتحان ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دے کر اور یہ بات بتا دی کہ اختیار دینے سے یہ نہیں ہو گیا کہ اب یہ ساری چیزوں کا مالک وہ خود بن بیٹھا ہے، بلکہ اختیار دینے کا معنی یہ ہو گیا کہ اس کو یہ آزادی دی گئی کہ اللہ کی طرف سے کسی جبر کے بغیر کوئی زبردستی نہیں ہوگی اس کے اوپر، اپنی ذات پر اور اپنی ہر چیز کے اوپر اللہ کے مالک ہونے کے حق کو قبول کر لے، مان لے۔ ٹھیک ہے نا؟ امید ہے یہ بات کلیئر ہوگی کہ آزادی اس بات کی دی گئی میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں، ہم سب کے ہاتھ میں، پوری انسانیت کے ہاتھ میں، کہ چیز اللہ کی ہے لیکن اللہ نے ایک اختیار دے دیا، اور اختیار یہ دے دیا کہ یہ سب کچھ جو کہ میرے پاس اللہ ہی کا ہے، ان تمام چیزوں کو
اللہ کی چیز اور اللہ کو اس کا مالک تسلیم کر لے، تو گویا کہ یہ جو بزنس ہے اور یہ جو سودا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی ہے اللہ اسے خریدنا چاہتا ہے، بلکہ جو چیز اللہ کی ہے اور جسے اس نے اس امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیا ہے اور جس میں امین رہنے یا خیانت کرنے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے، اس کے بارے میں وہ انسان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین کہ خوشی خوشی جو میری چیز ہے اس کو میری ہی مان لو، اور زندگی بھر مالک کی حیثیت سے نہیں کہ میرا جسم میرا ہے میں اس کی مالک ہوں، مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک امین کی حیثیت سے کہ میرا جسم اللہ رب العالمین کا ہے، میرا مال اللہ رب العالمین کا ہے، اس نے تھوڑی سی دیر کو اس چیز کی جو ہے اختیار دے رکھا ہے، تو اب اسے خوشی خوشی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کرنا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ سودا جو انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے اس فری ول کے ساتھ۔ اس فری ول کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دو بڑی آزمائشوں میں ڈال دیا ہے۔ کیا ہے دو بڑی آزمائشیں؟ پہلی آزمائش یہ ہے کہ آزاد چھوڑ دیے جانے کے بعد ہمیں اور آپ کو آزادی دی گئی، اور اس آزاد چھوڑ دیے جانے کے بعد اتنی شرافت دکھاتا ہے، یہ یاد رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتا بلکہ مالک کو ہی مالک سمجھتا ہے، اور بغاوت نہیں کرتا، نمک حرامی نہیں کرتا، ہے نا۔ اگر اس کے مرضی کے خلاف اس جسم کو استعمال کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی مرضی کے خلاف اگر اس جسم کو استعمال کریں گے تو پھر اللہ سے بغاوت ہے۔ چیز تو اس کی ہے، میرا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ اس جسم کو اور اس مال کو اللہ کے مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو پہلی آزمائش یہ ہے کہ فری ہونے کے باوجود اور فریڈم ملنے کے باوجود اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ پرزنر، قیدی سمجھے کہ میرا حق اور اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری آزمائش یہ ہے کہ یہ اپنے اللہ پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ جو قیمت آج نقد نہیں مل رہی، ہمیں اور آپ کو کچھ بھی نقد نہیں ملنا ہے اس تکلیف اس مشقت کا، کہ جسم کھٹ رہا ہے اللہ کے آگے، ہم نے لگا رکھا ہے، صبح بھی اٹھا رہے ہیں، دوپہر بھی جھکا رہے ہیں، اور دوڑ دوڑ کے اللہ کے دین کا کام بھی کر رہے ہیں، کبھی کھانا کھایا ہے کبھی نہیں کھایا، کبھی کچھ اپنے لیے آرام کرنے کا وقت آرام کیا ہے نہیں کیا ہے، تو پھر کوئی یہیں پر چھن چھن کچھ برسنا شروع ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ یہاں پر مشقت کی جائے گی، قیمت یہاں نقد اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے نہیں ملتا، بلکہ قیمت مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ملے گی، اور جس کے ادا کرنے کا اللہ کی طرف سے اس وقت محض ایک وعدہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی چیز دکھا دی گئی، یہاں حدیثوں میں قرآن کے پیجز میں جنت اور دوزخ دکھائی جاتی ہے ہم کو اور آپ کو، لیکن یہ ایک نالج ہے، بس ایک خبر ہے جو دی جا رہی ہے نا، کوئی حقیقت تو نہیں ہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی اور ہم سمجھ گئے ہیں کہ جنت اس طرح کی ہے اور دوزخ اس طرح کی ہے۔ اسی خبر کے اوپر، اسی وعدے کے اوپر ہم کو اور آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دو بڑی آزمائشیں ہیں، ہم پھر سے اس کو دہراتے ہیں تاکہ آپ لکھ لیجئے اس بات کو۔ پہلی آزمائش یہ ہے کہ پوری فریڈم ملنے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے بلکہ اللہ کو ہی اپنا مالک سمجھے، اور پوری جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ کو اپنا مالک سمجھے، اور ساری مشقت اس دنیا میں کرنے کے بعد بھی اجر کے لیے، جنت کے لیے اس زندگی کا انتظار کرے۔ یہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا۔ تو یہاں پر یہ جو معاملہ ہے، پہلا معاملہ یہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایمان معتبر ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے خیال اور اپنے عمل دونوں میں اللہ کے ہاتھ سے اپنی آزادی کو بیچ دے، اور اپنی تمام ملکیت سے، یعنی میری ملکیت جو بھی ہے، جس کی بھی میں مالک ہوں، وہ سب کچھ اس کا اختیار ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو جائے۔ اور اگر کوئی انسان
اسلام کا کلمہ قبول کرنے کے بعد اور صوم و صلات کے پابند ہونے کے بعد اگر اپنے جسم اور جان کو، اپنے دل اور دماغ کو، اور اپنے جسم کی ساری طاقتوں کو، اور اپنے مال کو، اور اپنے مینز کو، ذرائع کو، اپنے قبضہ اور اختیار کی ساری چیزوں کو کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں مومن یا اس مسلمان سمجھا جاتا رہے، لیکن آخرت میں ایسے ایمان کی کوئی قدر نہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ آپ کو ملتے ہوں گے نا ایسے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنے حرام کام ہیں اور کتنا حرام بزنس ہے جو مسلمان چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو دنیا میں ہم کو ملا ہے، میں نے نماز پڑھ لی اللہ کے لیے، باقی چیزوں میں اور باقی فیصلوں میں زندگی کے میں آزاد ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے اس بزنس کے روح سے اللہ کی مرضی جہاں پر نہ ہو وہاں پہ اپنی جان کھپانا، جہاں پر اللہ کی مرضی نہ ہو وہاں پر اپنے مال کھپانا، اور جہاں پر وہ جو اس کی ناپسندیدگی کے راستے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو لگانا، یہ ایمان سے بالکل الٹ بات ہے۔ تو ایمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ ان دو بڑی آزمائشوں کے ساتھ آگے پوری زندگی کی آزمائش بن جاتا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق بنانے پر اور لگانے پر تو مسلمان ہے اور ایمان والا ہے، لیکن اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتا اور شعوری طور پر اس کو قبول نہیں کرتا، کانشیسلی اس کو قبول نہیں کرتا، تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ اس کی نماز اور یہ اس کے روزے بعض اوقات اس کو فائدہ نہیں دیتے۔ ہم نے پڑھا نا کہ حدیث پڑھی نا، اور بار بار ہم اس کو اس لیے لاتے ہیں کہیں آپ یہ نہ بھول جائیں کہ ایسا کیسے ہے، اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص آتا ہے اتنی دور سے اور اس کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں، جسم کے اوپر گرد ہے، اور وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کے غلاف کو پکڑ کے اور ہاتھ اوپر اٹھا کے کہتا ہے یا رب اور یا رب، اللہ کو آوازیں دے رہا ہے، اتنی دور سے آیا حرم میں، لیکن اللہ کیا کرے، اس کی پکار کیسے سنے، جبکہ اس کی جو غذا ہے، جو کھانا ہے وہ بھی حرام، اور جو اس کے جو ہے وہ کپڑے ہیں وہ بھی حرام، جو سواری ہے وہ بھی حرام، سب کچھ حرام کا ہے، اللہ اس کی پکار کو کیسے سنے؟ تو اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے جو کہ خیانت کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ سب کچھ اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا، پھر بھی ان تمام چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو جو ہے نا یہی وہ فکر ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے ایک اسلامی زندگی کا جو رویہ ہوتا ہے، جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ، اور جو کافرانہ یا اس سوچ کے بغیر جو زندگی گزرتی ہے، اس میں دونوں کو بالکل، دونوں کے مقاصد، دونوں کی کوشش، دونوں کی پسند، دونوں کے اینگلز بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جو مسلمان جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لایا ہو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، یعنی اپنی زندگی کے ہر ڈائریکشن میں اللہ کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے، اور اس کے رویے میں کہیں پر بھی کسی خود مختاری کا رنگ نہیں آنے پاتا۔ اب یہ کہ کبھی کبھار غفلت آ جائے تو یہ الگ چیز ہے، لیکن بیسیکلی اس کا جو بیس ہے، اس کا جس چیز کے اوپر، اسی ایمان کے اوپر اس کا بیس ہوتا ہے کہ میرا کچھ بھی اللہ کا، میری زندگی میں میرا جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے، تو اور وہ اللہ کے ساتھ اپنے معاہدے کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو جاری رکھیں گے۔ میرے پاس اذان ہو رہی ہے۔